بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کائنات بہت وسیع ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک سمت میں دیکھیں تو کائنات کے سب سے دور دراز علاقے کا فاصلہ لگ بھگ 46 ارب نوری سال جتنا فاصلہ بنتا ہے۔ سائنسی اصطلاح میں نوری سال ایسے فاصلے کو کہتے ہیں جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، یعنی چاند، سورج، ستاروں اور دور دراز کی کہکشاؤں سے روشنی جتنی دیر میں زمین پر پہنچتی ہے۔ ایک نوری سال میں تقریباً 5.88 کھرب میل ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف سائنسدانوں کے اندازے ہیں۔ حقیقت میں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اس کائنات میں بے شمار کہکشائیں ہیں اور ان کہکشاؤں میں لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ اسی میں ایک کہکشاں اور نظام شمسی ایسا بھی ہے جس میں ہماری زمین موجود ہے، جس پر یہ دنیا آباد ہے اور اسی میں ہم رہتے ہیں۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وسیع و عریض کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ زمین کی حیثیت اس میں ایک ذرے سے زیادہ نہیں، اور اسی میں یہ پہاڑ، دریا، میدان، جنگلات سب شامل ہیں۔ اربوں انسان بستے ہیں جس میں سے میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ اب اس کائنات میں ہم اپنی حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود بھی انسان کو غرور اور تکبر جچتا ہے؟ کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس زمین پر اکڑ کر چلے؟ یہ کائنات کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ نہ صرف یہ کائنات بلکہ اس جیسے جانے اور کتنے جہان پیدا کیے جن کو ہماری عقل و فہم سمجھنے سے قاصر ہے۔ جنت پیدا کی، جہنم پیدا کی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اسی طرح وہ جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اب ذرا ہم اس خالق کائنات، مالک کائنات اور رب کائنات کے سامنے اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیں۔ کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی جب وہ خالق و مالک اللہ اپنے بندے کو کسی بات کا حکم فرماتا ہے تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ بلکہ وہ اپنے غرور و تکبر میں اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ سود چھوڑ دو، اور جو سود نہیں چھوڑے گا اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سود لینے پر ڈٹا رہتا ہے، یعنی وہ اتنا نادان ہے کہ ناسمجھی میں اعلان جنگ کے اس چیلنج کو قبول کر لیتا ہے۔ سچ ہے بے عقلی اور بے وقوفی کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اگر عقل ہو تو کوئی انسان ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا منادی اذان دیتا ہے اور پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو ہم اپنی مصروفیات میں ایسے مصروف رہتے ہیں جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں کامیابی کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے ہی دیے ہوئے مال سے تھوڑا سا حصہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہم بخل کرنے لگتے ہیں۔ کوئی عام انسان اسلحہ تان کر ہمیں اپنی اطاعت پر مجبور کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، مگر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی طرف بلاتا ہے، جنت کا شوق دلاتا ہے، اپنے احسانات اور اپنی نعمتوں کی یاد دلاتا ہے، مگر ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلتی، اس لیے کہ نہ تو ہم اپنی کم حیثیت کو پہچانتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہماری اوقات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم سمیت ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دنیا کی زیب و زینت ہر وقت ہماری آنکھوں میں سمائی رہتی ہے اور اس کی محبت ہر وقت ہمارے دل پر چھائی رہتی ہے، اس لیے ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی یاد سے خالی رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس کائنات پر اور اپنے آپ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، کیونکہ یہ سب دنیا کی محبت کا ذریعہ نہیں ہونے چاہیے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہونا چاہیے، بشرطے کہ ہم سوچیں اور غور کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچیں، غور کریں اور لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکا لیں اور اپنے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے عزم کر لیں اور وعدہ کر لیں کہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاریں گے۔ یہ بندہ ہونے کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں سنا ہوگا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں افسر کا خاص بندہ ہوں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں حاکم کا بندہ ہوں، تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ اور جب کوئی تمام کائنات کے خالق و مالک اللہ کا بندہ بن جائے اور پھر اس کا خاص بندہ بن جائے تو سوچیں اس کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی اور وہ نادانستہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، مگر ان کو فوراً اس پر بہت شرمندگی اور ندامت ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو معاف فرمایا اور ان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ ابلیس یعنی شیطان سے بھی غلطی ہوئی، مگر وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا اور دلائل دینے لگا، غلط کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس طرح شیطان اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا، دل سے ندامت ہونا، عاجزی سے اس کو تسلیم کرنا اور اس کی معافی مانگ لینا اور توبہ کر لینا، یہ صفت انسانی ہے۔ توبہ اصل میں نام ہی دل کی ندامت کا ہے، اور غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا اور اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ صفت شیطانی ہے۔ یہ اصل میں غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عاجزی انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے اور غرور اور تکبر انسان کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی غرور اور گھمنڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ کوئی انسان حق کو ناحق بنائے، یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا آزار ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی مجھ سے چھینے گا تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور معمولی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنی نظروں میں کتنا ہی بڑا ہو، بلکہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتا اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور معمولی ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہم حضرت آدم اور حضرت حوا کے طریقے پر چل رہے ہیں یا خدا نخواستہ شیطان کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔